السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اقبول، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا ثروت بیگم حاشر کو دے دیں گی اجازت دوسری شادی کرنے کی کہ نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ حاشر اب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کرے گا تو مناہل سے دوسری شادی، اور وہ دے گا بطول کو طلاق۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے اور بطول کھڑی بھی ہوتی ہے باہر، تو وہ اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر کیوں پریشان کھڑی ہو، کیا تمہیں ساحل یاد آ رہا ہے تو اس کے پاس ہی چلے جاؤ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں حاشر آپ کر رہے ہیں، میں کسی کو بھی نہیں یاد کر رہی، میں تو بس ویسے ہی یہاں پہ کھڑی ہوں۔ اس پر آگے سے حاشر بولتا ہے کہ بس کرو، اپنی بکواس بند کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ساحل ہی کو یاد کر رہی تھی کیونکہ تم اسے بہت پسند کرتی تھی۔ تمہاری تو شادی میرے ساتھ مجبوری تھی کیونکہ تمہارے باپ کی عزت نہیں رہ رہی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ نکاح نہیں کرتی تو اس کی بہت ہی بدنامی ہوتی، اب میں یہ جان چکا ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حاشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ اس پر حاشر کہتا ہے کہ اب مجھے تمہاری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں اب فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے رخصت کر دوں گا، اور تم جانتی ہو نا کہ میں ایسا کر کے ہی چھوڑوں گا کیونکہ میں مناہل کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں اسی سے شادی کر کے اس کو اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اس پر آگے سے بطول بولتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو اجازت دی ہے، بے شک آپ مناہل سے شادی کرنے، لیکن خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں۔ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا کیونکہ وہ یہ صدمہ نہیں سہ پائے گا، کیونکہ آگے ایک بیٹی نے ان کی اتنی بدنامی کروائی، اگر دوسری بیٹی طلاق کا ڈبہ لے کر گھر واپس چلی جائے گی تو وہ کیا کریں گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آگے بھی تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی اور میں اپنی محبت سے دور ہو رہا تھا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے باپ کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں تینوں طلاق کی گٹھی دے کر اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ حاشر جاتا ہے وکیل کے پاس اور وہاں پر جا کر پیپر طلاق کے تیار کروا لیتا ہے اور اس پر سائن کر کے گھر واپس آتا ہے اور وہ دے دیتا ہے بطول کو اور کہتا ہے کہ یہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی بطول وہ کاغذ دیکھتی ہے، انہیں پڑھے بغیر ہی وہ کچن میں جاتی ہے اور انہیں آگ لگا کر جلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حاشر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی میں کبھی یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اگر ایسا ہوا تو میں یہاں ہی پر مر جاؤں گی۔ وہ حاشر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ جب ثروت بیگم کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ثروت بیگم گھر نہیں ہوتی، واپس آتی ہے تو ثروت کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ حاشر ایسا کرے، ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تم بطول پریشان مت ہو، تم میری بیٹی اور تم یہیں پر رہو گی، اگر حاشر نے ایسا کیا تو تم جانتی ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ حاشر مناہل سے ملنے کے لیے گیا ہوتا ہے اور مناہل اسے کہتی ہے کہ حاشر کب ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے، کیوں نہیں تم اپنی ماں کو کھل کر ہمارے بارے میں بتا دیتے، کیوں نہیں تم بطول کو طلاق دیتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، میں نے بطول کو طلاق دے دی ہے، اور اگر آپ میری ماں مانیں یا نہ مانیں ہم مل کر دونوں کو کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس پر مناہل خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ثروت بیگم بار بار حاشر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ جہاں پہ بھی ہو تم گھر واپس آؤ کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ ادھر جب حاشر اپنی ماں کی کال دیکھتا ہے تو مناہل کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اماں کو کوئی کام ہے، مجھے گھر واپس جلدی جانا ہوگا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے کال پر بتا دینا کہ کیا ہوا۔ ادھر جب حاشر گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے کیسی حرکت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیسی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ بطول کو طلاق کے کاغذ دینے کی، تم جانتے نہیں ہو کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں اس گھر سے ہی نکال دوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بس کریں، یہ میری زندگی ہے، میں کس کو طلاق دوں اور کس کے ساتھ رہوں یہ آپ کو کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اسے کبھی بھی اپنی بیوی کے طور پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے یہ بالکل ناپسند ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بھی مجھے نہیں پسند کرتی، یہ صرف اور صرف ساحل کو پسند کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتا تھا جو کسی اور کو پسند کرے لیکن دنیا کے سامنے صرف مجھے کہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیسے انسان ہو، تمہارے سامنے بطول کی ساری سچائی آنے کے باوجود بھی تم اس پر یقین نہیں کر رہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی پر بھی یقین نہیں ہے کیونکہ آگے آپ سب نے مل کر میرے یقین کو توڑا ہے، اب مجھے سچ پر بھی یقین نہیں ہے، بس جو میرے سامنے آئے گا میں
उसी पर ही एतबार करूँगी। बस मुझे इस चीज़ की खबर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ साहिल से मोहब्बत करती है। इसने तो मजबूरी के तौर पर आकर मुझसे शादी की और मैं इस शादी को अब नहीं मानता। इस पर उसकी माँ कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अब कितना ज़लील होना पड़ेगा तुम जानते नहीं हो कि अगर मैं बतूल के माँ बाप के सामने कैसे आँख उठा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों से वादा किया हुआ था कि उनकी बेटी को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुमने तो इतनी तकलीफ़ दे दी कि